کہ شداد نے جب جنت بنائی، اور حدیث میں آتا ہے کہ 12 سال لگے جنت بنانے میں، اور 12 سال میں دن رات مستریوں نے کام کیا، 1000 مستری کام کرنے والے، اور ہر 1000 کے پیچھے ہزار مزدور اس کے ساتھ تھے دن رات، اور ساری دنیا کے خزانے اکٹھے کر کے اسے وہاں لگا دیے۔ اور اس کی بھی عجیب تفسیر ہے کہ شداد کی آنکھوں میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایسی قوت عطا کر رکھی تھی، وہ زمین کو دیکھ کر اس کے اندر سے خزانہ دیکھ لیتا تھا، اندر سونا چاندی وہ دیکھ لیتا تھا۔ وقت نہیں ہوتا، باتیں بہت ہیں۔ بچپن میں چھوٹا تھا، یہ کھیل رہا تھا، ایک قافلہ گزرا۔ اب قافلہ گزرا تو آپ کو پتہ ہے قافلہ جب گزرا تو کوئی سامان چیزیں گر جاتی، چھوٹی موٹی کوئی برتن گری، کوئی چیز گر گئی، تو کسی کو پوٹلی گری، یہ بچے کھیل رہے تھے گاؤں میں، تو قافلہ گزرا تو پوٹلی اٹھا لی۔ جب جیسی پوٹلی اٹھائی تو اسے دیکھا کہ وہ ایک سرما ہے، سرما شداد نے اٹھا لیا۔ اب قافلے والے جب آگے پہنچے تو ان کو محسوس ہو کوئی چیزیں گری، تو پیچھے سے جو بندہ چلا آ رہا تھا، جو قافلے سے دور ہٹ کے چلتا تھا تاکہ کوئی چیز گری ہو تو اٹھا لوں، تو اس نے دیکھا کہ اسے کوئی چیز اٹھائی، اس نے پکڑ لیا، کہا کہ کیا ہے، لاؤ ادھر، دو کیا چیز ہے۔ اس نے کہا یہ کچھ نہیں ہے، سرما ہے۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، وہ لاؤ یہ قافلے والوں کا ہے۔ تو اس نے جب کیا کیا، وہ سرما جلدی سے اپنی آنکھوں میں سوچا چلو 1-2 سلائی لگا لوں، باقی شیشی دے دوں گا۔ انہوں نے سلائی جیسے لگائی، اس کو زمین کے خزانے نظر آنے لگے، خزانے نظر آنے۔ اب بڑا ہوشیار چالاک تھا تو فوری سے رونا شروع کر دیا، مر گیا میری آنکھیں گئی، میری آنکھیں گئی، تم نے کیا ڈال رکھا ہے سرمے میں، میری آنکھیں جل گئی، شور مچا۔ اب جب شور مچایا تو قافلے والا ڈر گیا کہ یار یہ نو گاؤں والے آ جائیں کہ میرے تو آنکھیں اس کی پھوڑ دی میں نے۔ وہ جناب اپنا اونٹ لے کے بھاگا، اور یہ سرما اس نے اپنے پاس رکھ لیا۔ یہ ظالم جب بھی آنکھ میں لگاتا زمین کو دیکھتا، اندر سے خزانے نظر آتے تھے۔ اس طرح کر کر کے اس نے زمین کے خزانے اکٹھا کرنے شروع کیے۔ تو یہ کیونکہ سوچنے کی بات ہے، جب جنت بنائی جس میں سونے چاندی کے درخت لگا دیے، ہیرے جواہر کہاں سے آئے؟ یہ زمین کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تکوینی حکمت تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یہ قوت دی۔ چاہے وہ سرما لگا کے جب زمین پہ دیکھتا تو زمین کے سارے خزانے نظر آتے تھے، اور حکم دیتا کارندوں کو نکالو۔ اس طریقے سے ملک بھر کے خزانے اکٹھے کر کے جنت تیار کی، اور ایسی جنت بنائی کہ اوہو، کہ ایک صحابی، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی کہ میرے صحابہ میں سے ایک صحابی اس جنت کو دیکھے گا، وہ جنت میں جائے گا اس کے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جنت کو اوجل کر لیا، اور وہ جنت عراق کے پاس ہے، ملک عراق کے قریب ہے وہ جنت، لیکن آنکھوں سے اوجل ہے، اور یہ مغربی دنیا آج تک اس کی تلاش میں ہے، تبھی عراق کی جان نہیں چھوڑتے ہی، کیونکہ وہ جنت ڈھونڈتے ہیں، کیونکہ وہاں خزانے بہت ہیں۔ اب جناب جنت تیار اس نے کی، اور فرمایا کہ صحابی دیکھیں گے، چاچہ وہ ہوا کہ ایک صحابی جس کا اونٹ جو گم ہو گیا، وہ اونٹ تلاش کرتے 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 وہ جنت میں پہنچے۔ صبح کا وقت تھا اور سورج طلوع ہو رہا تھا، اور سورج جب طلوع ہو کر جب جھانکتا تھا اس جنت کو، اس جنت کی جو خوبصورتی، جو جھلملاہٹ ہوتی تھی، کوئی کسی کی تاب نہیں تھی کہ دیکھ لے، وہ اس ٹائم میں جب وہ صحابی وہاں پہنچے ہیں کہ یار یہ جنگل بیابان میں یہ کیا ہے، ادھر سورج طلوع ہو رہا تھا، جیسے وہ اندر داخل ہوا، سورج نے جیسے اپنی روشنی ڈالی جنت پر، اس کا حسن و جمال دیکھ کر وہ صحابی بے ہوش ہو گئے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ صحابہ کے قوی دل کتنے مضبوط دل ہوں گے، ایمان سے بھرے ہوئے، اس کی تاب نہیں لا سکے۔ یہ کہ انسان کی بنائی ہوئی جنت ہے، خدا کی بنائی جنت کا کیا عالم ہوگا۔ اللہ اکبر، بے ہوش ہو گئے۔ جب ان کو ہوش آیا تو وہ جنت اوجل تھی، ان کی آنکھوں سے اوجل تھی۔ انہوں نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، اس وقت امیر المومنین تھے، ان کو جا کر سارا قصہ سنایا، تو آپ نے فوراً علماء کو اکٹھا کیا، کہا کہ یہ بات کر رہا ہے، تو یہ بات صحیح کر رہا ہے؟ تو علماء نے کہا ہاں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی تھی کہ میرے صحابہ میں سے ایک صحابی جنت دیکھے گا، اور وہ پیشن گوئی درست ہو گئی کہ جنت دیکھی۔ ایسی جنت، اب ایسی حسین و جمیل جنت جب تیار ہو گئی، اب اس کا افتتاح ہے، شداد پورے جاہ و جلال کے ساتھ جو ہے وہ جنت کے اندر داخل ہونے آ رہا ہے، اور جیسے وہ جنت کے قریب پہنچا، اور ساتھ جو علماء ہیں، جو اس وقت کے صلاح ہیں، ناصح اس کو نصیحتیں کر رہے، تو خدا کا بندہ بن جا، خدا کا مقابلہ نہ کر، کیونکہ اس نے یہ کہا تھا تم جس خدا کی مجھے بات کرتے ہو، جس جنت کی مجھے چکمے دیتے ہو، چھوڑو، میرے پاس اتنی دولت ہے، اپنی جنت خود ہی بنا رہا ہوں، مجھے تمہارے خدا کی جنت نہیں چاہیے۔ تو وہ ناصحین بیچارے کہتے ہیں دیکھو ایسی باتیں نہ کر، تو اللہ کا مقابلہ نہ کر۔ وہ کہتے چھوڑو، میں نے اپنی جنت خود بنا لی، نہیں چاہیے جنت بھائی، تم اس جنت کے چکر میں دنیا میں اپنی من مرضی کی زندگی نہ گزاروں، نہیں چاہیے، میں نے جنت اپنی خود بنا لی۔ وہ یوں کہتا جا رہا اور وہ نصیحتیں کرتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ جنت کے دروازے پر پہنچا۔ اب جیسے دروازے پہ پہنچا، ایک قدم اندر اس نے رکھا ہے داخل ہونے کے لیے، اب سوچئے اس جنت کے دیکھنے کا اس کو کتنا انتظار ہوگا۔ آج ہم 2 کمرے کا گھر بناتے ہیں، دن رات کروٹیں بدلتے، یار کب گھر بنے گا اور کب دیکھیں گے۔ جب بن جاتا ہے تو سارے روز سوتے نہیں، بیٹھے دیکھتے ہی رہتے ہیں کہ یار کتنا اچھا کچن بنا، یار کتنا اچھا کلر لگا، سو پہ اٹھ کے دیکھتے ہیں یار سیٹنگ اچھی ہو گئی۔ یہ ہوتا ہے نا، یہ تو، اور وہاں جنت کا عالم، تو کیا ان کے ارمان ہوں گے، کیا حسرتیں ہوں گی۔ اب جیسے قدم رکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ ملک الموت سے کہا کہ اس کی روح قبض کر لے۔ تو ملک الموت کہتا ہے مجھے اس وقت اس پر ترس آیا کہ یار یہ بیچارے ایک نظر دیکھ تو لے، یہ 12 سال سے کروٹیں بدل رہا ہے، ملک کا خزانہ لگا دیا، اور اللہ نے کہا کہ نہیں اس کو روح قبض کر لے۔ تو اے رب ذوالجلال، مجھے اس وقت ترس آیا۔ تو اللہ نے کیا فرمایا کہ ملک الموت تجھے 2 موقعوں پر ایک ہی آدمی پر ترس آیا،
دو موقع پر تجھے ایک ہی آدمی پر ترس آیا، یہ وہی شیرخوار بچہ تھا کہ جس کو میں نے جنگل کے درندوں کے ذریعے سے پالا تھا۔ شیر اس کی حفاظت کرتا تھا، شیرنی اس کی حفاظت کرتی تھی، ہرن آ کے اس کو دودھ پلاتی تھی، کوئی مائکلا اس کو ٹچ نہیں کر سکتا تھا۔ جنگل کے درندوں سے میں نے اس کو بچایا اور ہرن کو پابند کیا، ہرن جا کے اس کو دودھ پلاتی تھی، میں نے اس کو جنگل کے درندوں سے پالا۔ تو انسان اگر نہیں ملتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنگل کے درندوں سے پال کے دکھاتے ہیں۔ اسے تو اللہ نے کہا کہ پالنے والا میں ہوں، الحمدللہ رب العالمین، سارے جہانوں کو پالنے والا میں ہوں۔